السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 124، 125، 126، 129 تک ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہماری سورہ مبارکہ یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 126۔ اولا کیا نہیں، یرونا وہ سب دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ، یفتنون آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ یفتنون کو دیکھیں تو فاتا نون اس میں موجود ہے۔ فتنہ جو ہے، فتنہ کے معنی آزمائش ہوتا ہے، یہ اردو کا لفظ فتنہ بن سکتا ہے۔ اور یرونا میں تو آرائیت الذی میں بار بار بتا چکا ہوں، یا اردو کا لفظ ہی بنانا ہے تو مرئی، میم رے حمزہ چھوٹی مرئی قوتیں یا غیر مرئی جو نظر نہ آنے والی قوتیں، فی کل عام ہر سال میں، مرتن ایک بار، او مرتین یا دو بار، ثم پھر، لا یتوبون پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا اور نہ، ہم یذکرون وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، کیا وہ سب نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا اور جو ہی، وَإِذَا ما اور جو ہی، انزلت نازل کی جاتی ہے۔ انزلہ کو دیکھیں تو نون زا اور لام، اس سے نزول اور نازل کے لفظ بن سکتے ہیں۔ انزلت نازل کی جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، سورتن نظر بعضهم الی بعض، نظرہ دیکھنے لگتا ہے، یہ نون زیر نظر، یہ جو آنکھوں کی نظر ہے اس کو بھی نظر والی اینک ہم کہتے ہیں، تو یہی لفظ بولتے ہیں، دیکھنے والی اینک۔ بعضهم ان کا بعض، الی بعض بعض کی طرف، حل کیا، یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، یرا وہی ہے ابھی آپ نے پڑھا، من احدن کوئی ایک، بریکٹ میں کر لیں مومنوں میں سے، ثم پھر، ثم من صرفو پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ صرفو میں نے بتایا تھا صرف نظر، سواد رے فے، صرف نظر، نظر پھیرنا اردو میں، اور صارف بھی کہتے ہیں جیسے بجلی کا صارف، تو وہ بھی اس لیے صارف کہا جاتا ہے سواد سے کہ ان کی خدمات کے بدلے میں ہم پیسہ پلٹاتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں۔
صرف اللہ پھیر دیے اللہ نے، قلوبہم ان کے دل، ان کے قلب، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم لا یفقہون ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہیں جو نہیں سمجھتے، یفقہون فاقاف فقہ یا فقہ سمجھنا، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جو ہی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان کا بعض کی طرف دیکھنے لگتا ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا تمہیں کوئی ایک دیکھ تو نہیں رہا؟ کون؟ مومنوں میں سے تو کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ایک؟ پھر پلٹ جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے اس وجہ سے کہ بے شک ایسے لوگ جو نہیں سمجھتے۔ اگلی آیت دیکھیں، لقد جاءکم رسول، بلا شبہ یقیناً آیا تمہارے پاس، آیا کم تمہارے پاس، رسول من انفسکم ایک رسول، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے۔ اللہ فرماتا ہے اس بات کے اندر کوئی شبہ نہیں، لقد یقیناً بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے نفسوں میں سے ایک رسول تشریف لایا، عزیزم بہت گراں گزرتا ہے، عزیز غالب کو کہتے ہیں، تو یعنی ان پر غالب ہوتا ہے، انہیں گراں گزرتا ہے، علیہ ان پر، ما کے، انتم حریصن، انتم تم مشقت میں پڑو، انتم نیا لفظ ہے، یاد کر لیں، حریصن بہت حریص ہے، علیکم تم پر، یعنی تمہاری بلائی پر بہت حریص ہیں، بالمومنین سب مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم نہایت شفیق، رؤوف اور بہت مہربان ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، بلا شبہ یقیناً تمہارے نفسوں میں سے ایک رسول تمہارے پاس تشریف لائے، ان پر بہت گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، وہ تمہاری بلائی پر مومنوں کے ساتھ بہت حریص ہیں، نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، تولو آپ نے کئی بار پڑھا ہے، فَقُلْ پس فرما دیجئے، حسبی اللہ ہو کافی ہے اللہ مجھے، حسبی مجھے کافی ہے، اللہ ہو اللہ، لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں مگر وہ، کوئی معبود نہیں مگر وہی، علیہ توکلت اس پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور کوئی معبود نہیں مگر وہی معبود ہے، صرف وہی معبود ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ مبارکہ ختم ہوئی، اللہ نے چاہا تو کل سورہ یونس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے کہ ہواؤں پر بھی اللہ کی توفیق سے، خلاؤں میں اور نیٹ کے ذریعے اور سگنل کے ذریعے ہم اللہ کا قرآن اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔
تو آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں 126 سے آگے. آیت نمبر 126 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ فرما رہا ہے کہ کیا مومن نہیں دیکھتے کہ بے شک جو منافق ہیں ہر سال 1 یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ توبہ نہیں کرتے، نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. مدینے کے حالات کو سامنے رکھیں تو منافقین کے ساتھ جو آزمائشیں آتی تھیں وہ کچھ چالیں چلتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتلا دیتے، ان کی مصیبت اور بڑھ جاتی. یہ کہا جا رہا ہے. اور جو ہی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کون منافق، اور کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی ایک مومنوں میں سے دیکھ تو نہیں رہا. یعنی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مومن نہ دیکھیں جب وہ آپس میں کوئی بات کریں اور پھر پلٹ جاتے ہیں. اللہ نے اس وجہ سے ان کے دلوں کو پھیر دیا کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں. اللہ کسی قوم کے دلوں پر مہر اس وقت لگاتا ہے، ان کے دلوں کو حق بات کی پہچان سے محروم اس وقت کرتا ہے جب کئی بار ان کو حق بات باور کرا دیتا ہے، سامنے آ جاتی ہے. ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر برائی کو دیکھ کر ہمارا دل نہیں کڑتا اور ہمیں برائی بری نہیں لگتی تو ہمیں ڈرنا ہوگا کہ کہیں ہمارے دل کو تو نہیں پھیر دیا گیا. اور اگر کوئی حق بات بیان کر رہا ہے اور ہم اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، توجہ ہی نہیں کرتے، جہاں لگے ہوئے ہیں وہیں لگے ہوئے ہیں، قرآن حدیث ہم پر اثر نہیں کرتا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دلوں کو پھیر نہ دیا گیا ہو اور اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ ہر دل میں اللہ نے اچھائی کا عنصر رکھا ہے اور وہ نیکی کو قبولتا ہے. اور ایسی قوم جو ہے قرآن اس کو بے سمجھ قوم کہہ رہا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تمہیں میں سے انسانوں میں سے ایک رسول تشریف لائے جن کا نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہوں، ہماری جان بھی فدا ہو. تو انسانوں میں سے آپ کو بنا کے بھیجا. آپ اللہ کا نعوذ باللہ حصہ نہیں تھے، لیکن آپ درجے اور رتبے کے لحاظ سے پوری کائنات سے اعلیٰ و افضل تھے. تو آپ کی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم مصیبت میں پڑو تو انہیں اچھا نہیں لگتا، ان پر گراں گزرتا ہے. وہ کس قدر ہمارے خیر خواہ ہیں، مومنوں کے آپ خیر خواہ تھے کہ مومنوں کی تکلیف آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی. آپ تو رحمت للعالمین تھے، مومن تو دور کی بات ہے، آپ تو کافروں کی تکلیف پر بھی کڑتے تھے. وہ جو عرابی مسجد میں آ کے پیشاب کرنے لگا، حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سختی سے روکا تو آپ نے کہا اسے پیشاب کر لینے دو. پھر آپ نے ہاتھوں سے پانی منگوایا، اپنے ہاتھوں سے پھینکا، صفائی کی کہ یہ انسان ہے، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے، یکدم پیشاب روکے گا. آپ تو جانوروں پر رحم کرتے تھے، کچھ جانور مصیبت میں دیکھ لیتے تو آپ تڑپ اٹھتے. اور یہاں پر مومنوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ان کو گراں گزرتا ہے کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ. اسی لیے آپ زیادہ سوالوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کے سوال کرنے سے کوئی چیز فرض نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے. اور آپ کتنے حریص ہیں. اردو میں تو حریص نیگیٹو معنوں میں آتا ہے
लालची को कहते हैं, लेकिन अरबी में हरीस का माना बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला, और ये मोमनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहद ख्याल रखने वाले हैं और इंतहाई शफीक और मेहरबान हैं। रऊफ और रहीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आखिरी आयत में सूरह तौबा की अल्लाह फरमाता है, अगर ये मुंह फेर लें तो आपने टेंशन नहीं लेनी प्यारे नबी। आप किस कदर रहम दिल थे कि आपको दुख होता कि अगर कोई राय हक कबूल न करता, तो फरमा दें कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। हमारा भी ये अकीदा होना चाहिए कि हमारे लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है। अगर अल्लाह किसी को कुछ देना चाहे तो और कायनात में कोई नहीं रोक सकता, और वो काफ़ी हो जाता है। अगर किसी से छीनना चाहे तो कोई दिला नहीं सकता कायनात के अंदर, और बस अल्लाह काफ़ी है बंदे के लिए। ये कुरान कहता है, अल्लाह ने अपने पैगंबर से इरशाद फरमाया, और फरमा दें कि वही इलाह है और कोई इलाह है ही नहीं, और मैं उसी पर तवक्कुल करता हूँ, भरोसा अल्लाह पर करता हूँ। हम अपने वसाइल पर, अपने बाजुओं पर, अपनी बरादरी और अपनी कुव्वत पर धोखा खा के भरोसा कर बैठते हैं। भरोसा अल्लाह पे होना चाहिए और इन वसाइल को अल्लाह की तौफीक से इस्तेमाल करना चाहिए, और वो अर्श अजीम का मालिक है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।